الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمة صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نادر ہوں ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے وہ پاک باس نفوس قدسیہ صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں مجاہدین اسلام ہوں شہداء اسلام ہوں بزرگان دین ہوں صوفیاء اعظام ہوں شعراء کرام ہوں یا ادیباء کرام اے مولا کریم اے مقلب القلوب اے دلوں کے بھید کو جاننے والے جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاک کی ساروں کو ہم گناہگاروں کو ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین۔ بعد حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم اور معزز مہمانان گرامی، ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا
اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے تناظر میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ذو الجلال والاکرام انسانوں کو آزمائشوں اور فتنوں میں ضرور ضرور مبتلا فرمائیں گے، اور بالعموم انسانیت سے ہٹ کے بالخصوص اللہ ذو الجلال والاکرام اہل ایمان کو، مومنین کو، ایمان والوں کو، ایمان لانے والوں کو آزمائش میں مبتلا فرمائیں گے، فتنوں سے دوچار کیا جائے گا، اور پھر اہل ایمان کے ایمان کو پرکھا جائے گا ان فتنوں کے ذریعے، ان آزمائشوں کے ذریعے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص، جو ایمان والا اللہ کی آزمائش پہ پورا اترا اور فتنوں کے اس دور میں اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، حقیقت میں اصل کامیابی اسی شخص کے لیے ہے، اصل کامرانی اسی انسان کے لیے ہے، اصل فلاح اسی مومن کے لیے ہے۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام کا فرمان بھی کہ لوگوں، اگر آپ نے ایمان لے آئے ہو، زبان حال سے اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لیا ہے، اللہ کی حاکمیت پہ ایمان لے آئے ہو، اللہ کی ربوبیت کو مان لیا ہے، اللہ کے ملائکہ پہ بھی ایمان لے آئے ہو، اللہ کی کتب پہ بھی ایمان لے آئے ہو، اللہ کے سابقہ تمام انبیاء پہ ایمان لے آئے ہو، اور بالخصوص پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پہ ایمان لے آئے ہو، اتنے تکلفات کرنے کے بعد، اتنے ایمان رکھنے کے بعد، اتنے مطیع اور فرما بردار ہو جانے کے بعد، اللہ کے اتنے قریب ہو جانے کے بعد، اب یہ نہ گمان کرنا، اب یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، نہیں، تمہیں فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ ذو الجلال والاکرام انسانوں کو آزماتے ہیں، اور ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی دور گزرے، جتنی بھی شخصیات گزری، تمام کے تمام لوگوں نے کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے آزمائش سے دوچار فرمایا، اور ان آزمائشوں میں جو اللہ کی اس آزمائش پہ پورا اتر گیا، صبر و تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، اور ان فتنوں سے اپنے ایمان کو بچا گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل کامیابی اسی شخص کے لیے ہے۔ حضرات، فتنوں کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی، اور اس کے علاج کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ فتنوں کے ادوار تو آئیں گے، فتنوں کے دور تو آئیں گے، فتنوں سے انسان دوچار تو ہوگا، اللہ کی آزمائش میں انسان آئے گا تو ضرور، لیکن ان سے نبرد آزما کیسے ہونا ہے، ان سے کس طرح نمٹنا ہے، کس انداز میں ان فتنوں سے کامیابی کے ساتھ نکلنا ہے، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ حضرات، سب سے پہلی بات ہم نے عرض کی تھی، فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہوگا وہ ہے اللہ کی ربوبیت پہ ایمان لانا، اللہ کی توحید کو تسلیم کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو کسی قسم کا شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی ذات کی بات ہو، اللہ کی صفات کی بات ہو، اللہ کے علم اور قدرت کی بات ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک جاننا، توحید کو اپنانا، اور پھر توحید کے ساتھ دوسری بات قرآن و سنت کی پیروی،
اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی، آپ کی سنت کی پیروی، آپ کی سنت پہ چلنا، آپ کی سنت کو تھام لینا، آپ کے بتلائے ہوئے راستے پہ چلنا، یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے۔ ومن اعرض عن سنتی فلیس منی، جو شخص ہماری سنت سے اعراض کرے گا، ہماری سنت ہمارے طریقے سے منہ موڑے گا، فلیس منی، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لاکھ وہ ایمان کے دعوے کرتا رہے، لاکھ وہ کلمے فلک شگاف نعرے کلمہ کے لگاتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کے نعرے لگاتا رہے، لیکن اگر اپنی منمانی کرتا ہے، عملی زندگی میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے رہنمائی نہیں لیتا، پھر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہی مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرات، اس لیے پہلی بات، فتنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے، فتنوں سے نپٹنے کے لیے، فتنوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا تو اللہ کی ربوبیت پہ ایمان لانا ہوگا، اللہ کی توحید کو تسلیم کرنا۔ دوسری بات، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے صبر و استقامت کا، صبر و تحمل کا، صبر اور بردباری کا۔ فتنے آئیں گے، آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، لیکن ان فتنوں کے دور میں، پرفتن دور میں، آزمائشوں کے دور میں جلد بازی سے اجتناب کرنا ہے۔ جلد بازی میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا، بلکہ تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ان پہ غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی آزمائش کو کا ادراک کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی بات قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نساء میں مشرکین مدینہ کے متعلق ارشاد فرمائی، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، کہ جب کسی قسم کی کوئی خبر، چاہے وہ امن کے متعلق ہو، چاہے خوف کے متعلق ہو، وَإِذَا جَاءَ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کسی قسم کی کوئی خبر ملتی، امن یا خوف کی آتی، وہ اسے پھیلا دیتے، نشر کر دیتے، لوگوں تک پھیلا دیتے۔ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اگر وہ اس خبر کو اللہ اور اہل ایمان میں سے صاحب بصیرت لوگوں کو بتلاتے، لَعَلِمَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، تو وہ لوگ ضرور با ضرور اس کی تحقیق کرتے ہوئے اس کی تہ تک پہنچ جاتے کہ یہ خبر واقعتاً سچی ہے یا نہیں۔ حضرات، مدینہ میں مشرکین مسلمانوں میں یہ خبریں عام پھیلا دیا کرتے تھے، جھوٹی خبریں، جنگ کے متعلق خبریں مسلمانوں میں پھیلا دیا کرتے تھے، اور اس سے کیا ہوتا تھا؟ مسلمان خوف میں مبتلا ہو جاتے تھے، انتشار میں مبتلا ہو جاتے تھے، مسلمانوں کا سکون برباد ہو جاتا تھا، اہل ایمان مضطرب ہو کے رہ جاتے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آگے فرمایا اگر یہ لوگ ایسی خبروں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس لے کے جاتے، وہ یقیناً ان خبروں کی تہ تک پہنچتے، تحقیق کرتے، آیا یہ خبر سچی بھی ہے یا جھوٹی بھی ہے، یوں ہی نہ پھیلا دیتے۔ حضرات، آج کل بعض خبریں سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، لوگ سوشل میڈیا پہ اپنی طرف سے بیان بنا کے جاری کر دیتے ہیں، اور پھر آگے کیا ہوتا ہے، لوگ دیکھا دیکھی
ان خبروں کو آگے سے آگے شیئر کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں کرتا، کوئی غور و فکر نہیں کرتا، کوئی سوچ بچار سے کام نہیں لیتا، ایک شخص کی پوسٹ آئی ہے اسے پکڑ کے آگے شیئر کر دیا ہے، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ حضرات ان کی تصدیق کی جائے، جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، اور اگر کوئی کسی اس قسم کی کوئی پوسٹ آتی بھی ہے، خبر اس قسم کی کوئی نشر ہوتی بھی ہے، اگر اس میں صداقت بھی ہے، سچائی پہ مبنی بھی ہے، تب بھی تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ کام لینا ہے۔ جلد بازی سے کوئی کسی قسم کا جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا، نہ ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، نہ ہی کسی کو برا بلا کہنا ہے، بلکہ اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اور پھر غور و فکر کرنے کے بعد اللہ پہ ایمان لانا، پہلا کام اللہ کی توحید کو تسلیم کرنا، اس کے بعد سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا، تیسری بات صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھیے، جان لیجئے کہ جو مدد ہوتی ہے، اللہ کی جو مدد ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف صبر کے ذریعے ملا کرتی ہے۔ اللہ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، فتنے میں مبتلا کیا ہے، پھر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، تدبر سے کام لینا ہے، بردباری سے کام لینا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ جان لیجئے کہ اللہ کی جو مدد ہوتی ہے، اللہ کی جو نصرت ہوتی ہے، وہ صبر کے ذریعے آیا کرتی ہے۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور تنگ دستی کے بعد، پریشانی کے بعد آسانی آیا ہی کرتی ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگ دستی کے بعد آسانی ہوا کرتی ہے، ہر تنگ دستی کے بعد آسانیاں اللہ ذوالجلال والاکرام پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرات صبر کے ساتھ، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ دعا کا سہارا لینا ہے۔ پرفتن دور میں، آزمائش کے وقت، اللہ کی آزمائش کا ادراک کرتے ہوئے اللہ پہ ایمان بھی رکھنا ہے، اور جلد بازی سے کوئی کفریہ کلمات بھی زبان حال سے نہیں نکالنے کہ اللہ ذوالجلال والے، بلکہ خوش ہونا چاہیے اگر اللہ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اس پہ تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے محبوب بندوں کو آزمائش میں مبتلا کیا کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کتنی آزمائشوں میں مبتلا فرمایا، تب جا کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنی آزمائشوں میں مبتلا ہوئے۔ مکی زندگی کا ایک ایک لمحہ پرکھ کے دیکھ لیجئے، ایک ایک پل کو دیکھ لیجئے۔ آقا کائنات علیہ السلام 13 سالہ مکی زندگی میں آزمائش میں ہی بڑے رہے، فتنے میں ہی مبتلا رہے، آزمائشوں میں ہی مبتلا رہے۔ مکہ کا چھوڑ کے طائف میں جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے کون نہیں جانتا۔ حضرات بات لمبی نہ ہو جائے، کسی اور طرف نہ نکل جائے، لیکن صبر کے ساتھ آقا کائنات علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی مدد فرمائی، انہیں نصرت عطا فرمائی، انہیں اپنا برگزیدہ پیغمبر بنایا، اور اس کے بعد دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کی آزمائش ہو، پرفتن دور میں خاص کر اللہ کی بندگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حضرات ایسے دور میں کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہو، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہو، اور زندگی گزارنے کا سما اتنا مشکل ہو چکا ہو
کہ انسان کو اپنے لیے ہی فرصت نہ ملتی ہو، ایسے عالم میں اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العبادت فی الحرج، العبادت فی الحرج کہجرۃ الی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں، پرفتن دور میں اللہ کی عبادت کرنا ایسے ہے گویا میری طرف ہجرت کرنا۔ العبادت، العبادت فی الحرج کہجرۃ الی، کہ پرفتن دور میں، آزمائشوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور سے گزرنے کے باوجود بھی اللہ کی بندگی کو نہ بھولنا، اللہ کی عبادت سے منہ نہ موڑنا، اللہ کی بندگی سے اعراض نہ کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہجرۃ الی، گویا میری طرف ہجرت کرنا ہے۔ اور دعا کے ساتھ ان فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے تمام ظاہری و باطنی فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ پناہ مانگنی چاہیے، اللہم تعوذ باللہ من الفتن، تعوذ من اللہ، تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور کثرت سے اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور خاص کر فتنوں کے دور میں خاص کر توبہ و استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے، کثرت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے۔ ایسے دور میں، ایسے وقت میں جب آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہے، فتنوں سے دو چار ہے، اللہ آپ کے ایمان کو پرکھ رہا ہے، آپ کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے، آپ پہ اللہ کی رحمتیں نچھاور ہونے کی منتظر ہے کہ ادھر آپ اللہ کی آزمائش سے کامیاب ہوتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ ایسے دور میں توبہ و استغفار کثرت سے کرنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور نیک اعمال کو، نیک اعمال میں جلدی سے جلدی کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک اعمال کو بعض فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے جلدی سے جلدی کر لیا کرو۔ اور اس میں ایک بات قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک اعمال کو فتنوں کے وقت، فتنوں کے دور، فتنوں کا دور آنے سے پہلے پہلے جلدی کر لو۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ حضرات فرصت کو، فراغت کو، فراغت کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے، فرصت کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ان لمحات سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ کی زیادہ سے زیادہ بندگی کی جائے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیا جائے، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی جائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے بخشش طلب کی جائے۔ اور ان فرصت کے لمحوں میں یہ نہ ہو کہ آپ آزمائشوں میں مبتلا کر دیے جائے، فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں، اس کے بعد آپ کے پاس دعا مانگنے کا بھی وقت نہ ہو، آپ کے پاس توبہ استغفار کرنے کی بھی فرصت نہ ہو، آپ کی زندگی اتنی مصروف بنا دی جائے کہ آپ کو اللہ کی بندگی کرنا بھی آپ کے لیے آسان نہ ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 چیزوں کے آنے سے پہلے، 6 کاموں کے آنے سے پہلے جلدی سے جلدی جتنا ممکن ہو سکتا ہے جلدی سے جلدی نیک اعمال کر لو، نہیں تو تم فتنوں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ وہ 6 کام کون سے ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال خصالا ستا، بادروا بالاعمال خصالا ستا، کہ 6 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر۔ سب سے پہلی بات امرأۃ السفہاء، امرأۃ السفہاء، احمق لوگوں کو جب حکمرانی دے دی جائے، نااہل لوگوں کو
جب اقتدار کی مسند پہ بٹھا دیا جائے، ایسے وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لیا کرو، ایسے وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو کہ تمہارے حکمران بے وقوف لوگ بنا دیے جائے، تم پہ احمق لوگوں کو مسلط کر دیا جائے جو تمہارے دین میں بھی خلل ڈالے، جو تمہاری دنیاوی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ ایسے لوگوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ وکثرت الشرط، اور دوسری بات وکثرت الشرط، پولیس کی کثرت سے پہلے کہ ہر طرف پولیس دندناتی پھرے گی، خوف کا عالم ہوگا، امن ناپید ہو چکا ہوگا، لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ہوگے اور بے گناہی لوگوں کو مارا جاتا ہوگا، جس طرح یہ صحیح میں ہوا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فتنے کے دور، ان فتنوں سے آغاز فرمایا اور فرمایا ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جتنا ممکن ہو سکتا ہے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ امرات السفہاء، کہ بے وقوف اور احمق لوگوں کو تم پہ حکمران بنا دیا جائے۔ وکثرت الشرط، پولیس کی کثرت ہو۔ وقطیعۃ الرحم، اور قطع رحمی ہو، صلہ رحمی ختم ہو چکی ہو، رشتوں کا تقدس کو پامال کیا جا رہا ہو، رشتوں کی قدر کو چھوڑ دیا جا رہا ہو، قضا تلقی ہو، صلہ رحمی ختم ہو کے رہ چکی ہو۔ وَيَبِيعُ الْحُكْمِ، اور فیصلوں کو بیچا جائے، رشوت کے بل بوتے پہ، دولت کے بل بوتے پہ فیصلے تبدیل کروا لیے جائے۔ وَاسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، اور خون بہانا ہلکا سمجھا جائے، کسی کو قتل کرنا معمولی جرم سمجھا جائے، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ ایک دوسرے کو مارنے مرانے پہ تل جانا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فتنوں کے دور ہوں گے، ایسے وقت کے آنے سے پہلے پہلے جتنے نیک اعمال ہو سکتے ہیں جلدی کر لو اپنے نیک اعمال میں۔ وَنَشَاءَ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَضَامِيرَ، اور ایسے نوخیز لڑکے آئیں گے، ایسے نوخیز بچے اٹھیں گے جو قرآن کو گانا بنا کے، جو قرآن کو گانے کی صورت میں پڑھیں گے۔ يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْهِمِهِمْ وَلَا عَالِمِهِمْ، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، وَنَشَاءَ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَضَامِيرَ، کہ نوخیز لڑکے آئیں گے، ابھرتے ہوئے بچے اٹھیں گے، قرآن کو وہ گانے کی طرز پہ پڑھیں گے، گا کے پڑھیں گے، اور لوگ ان میں سے ایک کو امام بنائیں گے، اپنا امام و مقتدا بنائیں گے۔ اس کے علم اس کی فقاہت کی بنا پہ نہیں، اس کے علم اور اس کی سمجھداری کی بنا پہ نہیں، اس کے علم اور اس کی فقاہت کی بنا پہ نہیں، ما یقدمونہ الا لیغینہم، بلکہ اس لیے اسے امام بنائیں گے کہ وہ قرآن کو گا کے پڑھتا ہے، قرآن کو گانے کے طرز پہ پڑھتا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ 6 چیزیں حضرات آج ہم تقابل کریں، آج ہم غور و فکر سے کام لیں، آج اگر ہم سوچیں دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پورا ہو چکا ہے کہ آج ہمارے حکمران کیسے ہیں، بیدار ہے دین سے، دین بیدار لوگ ہیں، مذہب بیدار لوگ ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں، جن کو قرآن سمجھنا تو دور کی بات قرآن پڑھنا تلک نہیں آتا، جن کو حضرات میں زیادہ گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتا، یہیں پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے نیک اعمال میں جلدی سے جلدی کیجیے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے نیک اعمال کر لیجئے، کہیں یہ نہ ہو کہ تم پہ احمق لوگ حکمران بنا کے مسلط کر دیے جائے، کہیں یہ نہ ہو تمہارے سکون کو برباد کر دیا جائے، تمہارے امن کو
کو برباد کر دیا جائے، تمہیں خوف میں مبتلا کر دیا جائے، ہر طرف پولیس دندراتی پھرتی ہو، صلہ رحمی ختم ہو کے رہ چکی ہو، قطع رحمی کا عالم ہو، قطع رحمی کا دور ہو، اور عدالتوں کے فیصلے بکتے ہوں، عدالتوں کے فیصلے بکتے ہو، دولت کے بلبوتے پہ، رشوت کے بلبوتے پہ، واستخفافاً بالدم، اور خون بہانا یہ معمولی سمجھا جاتا ہو، معمولی باتوں پہ لوگوں کو مار دینا معمولی گناہ سمجھا جاتا ہو، وَنَشَا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَضَامِيرَ، اور نوخیز لڑکے اٹھ کے، نوخیز قسم کے بچے اٹھ کے قرآن کو گانے کی طرز پہ پڑھنے والے ہو، اور لوگ ان میں سے ایک کو امام اس لیے بناتے ہو، اس کی فقاہت کی بنا پہ نہیں، اس کے علم کے بنا پہ نہیں، اس کے تقوی کے بنا پہ نہیں، اس کے ورع کے بنا پہ نہیں، بلکہ اس لیے اسے امام بناتے ہو کہ وہ قرآن کو گا کے پڑھتا ہے، قرآن کو بہترین آواز میں پڑھتا ہے، قرآن کے معانی و مفاہیم سے ناآشنا ہے۔ حضرات، ایسے دور کے آنے سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک اعمال کر لو، اور پھر اس کے بعد تقوی، اللہ کا ڈر دل میں بسانا، دورے پر فتن میں اللہ کی آزمائشوں پہ پورا اترنے کے لیے، فتنوں سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کی توحید پہ کاربند ہونا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت و سیرت کو اپنانا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، توبہ و استغفار کرنا، اور اس کے بعد تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر دل میں بسانا، اللہ کا ڈر دل میں بسانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ کا ڈر دل میں بساؤ گے، اللہ کا تقوی دل میں بساؤ گے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے۔ ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرنے والی چیز نعمت اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں دیں گے، تعقل کی نعمت سے، شعور کی نعمت سے، تدبر کی نعمت سے، حکمت کی نعمت سے اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں مستفیض فرمائیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کا ڈر دل میں بسا لیتا ہے، اللہ کا خوف دل میں بسا لیتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ذوالجلال والاکرام ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اس کے رستے بنا دیتے ہیں، ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے رستے بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی کو، تقوی والوں کو، اللہ کا ڈر دل میں بسانے والوں کو ایسے ایسے مواقعوں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور اس کے بعد اللہ کی توحید میں بار بار یاد دہانی کرا رہا ہوں، دورے پر فتن میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو تدابیر آپ کو اپنانی ہے، ان میں سب سے پہلی اللہ کی توحید کو تسلیم کرنا، دوسرے نمبر پہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، تیسرے نمبر پہ صبر و استقامت، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، چوتھے نمبر پہ عبادت کثرت سے کرنا، پانچویں نمبر پہ توبہ و استغفار کرنا، کثرت سے توبہ و استغفار کرنا، چھٹے نمبر پہ اللہ کا تقوی دل میں بسانا، اللہ کا ڈر دل میں بسا لینا، اور ساتویں نمبر پہ ایسے دور میں، پرفتن دور میں، آزمائشوں کے دور میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک ہو کے رہنا،
مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک ہو کے رہنا کہ جب لوگوں کو آزمائشوں میں مبتلا کیا جا رہا ہو، لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کیا جا رہا ہو، ایسے موقع پہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلزم جماعت المسلمین، تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ تم مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک ہو کے رہنا اور ان کے امام کی اتباع کرنا، ان کے امام کی پیروی کرنا۔ حضرات، جماعت کے ساتھ منسلک ہو کے رہنا، اسی سے انسان کے ایمان کا تحفظ ہوا کرتا ہے، اسی سے انسان کی بقا ہوا کرتی ہے، اسی سے انسان کے لیے ہدایت کا سماع ہوا کرتا ہے۔ جماعت سے الگ رہنا، حضرات جس طرح ایک ریوڑ گزر رہا ہو، ایک بکری ریوڑ سے الگ ہو جائے، بھیڑیا اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، ریوڑ کے ساتھ وہ چل رہی ہو، کسی بھیڑیے کی جرت نہیں ہوتی کہ ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ اسی طرح جب تک اہل ایمان مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک ہو کے رہیں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام آزمائشوں کے دور میں بھی، فتنوں کے دور میں بھی ان کی حفاظت بھی فرمائے گا، ان کے ایمان کا تحفظ بھی فرمائے گا، ان کی مدد اور نصرت بھی کرے گا۔ اور اگر انسان مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا تو پھر شیطان اس پہ حملہ آور ہوگا۔ یہ لازم ہے کہ اگر انسان مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا، جماعت المسلمین کو چھوڑے گا، سیدھے رستے پہ چلنے والوں کے رستے کو چھوڑے گا، تو پھر شیطان اس پہ حملہ آور ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے، خیر و شر کے متعلق پوچھتے تھے، اور اکثر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق ہی سوال کیا کرتے تھے، لیکن میں آپ علیہ السلام سے شر کے متعلق، فتنوں کے متعلق سوال کیا کرتا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا، مجھے خوف تھا کہیں میں فتنوں میں مبتلا نہ کر دیا جاؤں، کہیں میں آزمائشوں میں مبتلا نہ کر دیا جاؤں۔ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم جاہلیت میں تھے اور شر میں مبتلا تھے، ہم جاہلیت میں تھے اور شر میں مبتلا تھے، پھر اللہ نے ہم پہ اپنا کرم فرمایا، آپ کے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں خیر اور بھلائی عطا فرمائی، آپ کے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن فرمایا۔ کیا اس کے بعد بھی، آپ کے مل جانے کے بعد بھی، آپ پہ ایمان لے آنے کے بعد بھی، آپ کی باتوں پہ عمل کر جانے کے بعد بھی ہمیں فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا، ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ایمان لانے کے بعد بھی، ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد بھی تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا، تمہیں فتنہ میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اس کے بعد کوئی خیر ہوگی؟ ایمان لے کے آئے، ایمان کے بعد بھی آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے بعد پھر بھی کوئی خیر ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اس میں بھی خیر ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا؟ اس میں قدورت ہوگی۔ اور قدورت سے کیا مراد ہے؟ حضرت حذیفہ بھی پوچھتے ہیں قدورت سے کیا مراد ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قدورت قوم یستنون بغیر سنتی، لوگ اعمال کریں گے، سیرت کو اپنائیں گے، بغیر سنتی، مگر میری سنت کو چھوڑ کے کسی اور کی سنت کی پیروی کریں گے۔ قدورت یہ ہوگی، میری سنت کو چھوڑ کے کسی اور کی سنت کو تسلیم کریں گے، کسی اور کی سنت پہ عمل پیرا ہوگے، وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدِيٍّ، اور میری سیرت کو چھوڑ کے کسی اور کی سیرت کو اپنائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، جب آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ
ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس ہے، پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کی سیرت سے استفادہ کرنے کی، کسی اور کی سنت کو اپنانے کی، کسی اور کے طریقے کو اپنانے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی تو بات ارشاد فرمائی، اور پھر فرمایا تعرف منہم وتنکر، ان میں سے تمہیں ان لوگ ایسے ہوں گے، لوگ سنتوں پہ عمل تو کریں گے لیکن میری سنت کو چھوڑ کے کسی اور لوگوں کی سنتوں پہ، لوگ سیرتوں کو اپنائیں گے تو ضرور لیکن میری سیرت کو چھوڑ کے کسی اور لوگوں کی سیرتوں کو اپنائیں گے، ان میں سے تمہیں کس کی بات اچھی لگے گی، کسی کی بات فرما رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اس کو چھوڑ کے آپ کو کسی اور کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے دور پر فتن میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لینی ہے۔ حضرات اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگوں کے درمیان، اہل علم کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو تو اس کو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف ہو گیا ہے تو پھر اپنے اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کو کی طرف دیکھنا چاہیے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ کہ حضرت ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر بنائے گئے، ان کے دور میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو حکم دیا، بحیثیت امیر حاکم تھے، بحیثیت امیر لوگوں کو کہا طاعون کی بیماری یہاں پہ پھیل چکی ہے، لہذا تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں فتویٰ دیتا ہوں کہ تم اس علاقے سے نکل جاؤ۔ یہ بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نوٹس میں آتی ہے، ان کے علم میں آتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو روک دیا، کہا کسی نے علاقے سے باہر نہیں جانا، طاعون آیا ہے، طاعون پھیلا ہے، یہ آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، اس آزمائش سے نپٹنا ہے، اس فتنہ سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ بھی عمل کرنا ہے۔ حضرات دونوں کبار صحابہ کرام ہیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں فیصلے کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف حضرت معاذ اور نہ ہی کوئی علاقے میں آئے۔ اگر ایسی بیماری پھیل جاتی ہے، کسی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، پھر تدبیر یہ ہے، سرور کائنات علیہ السلام والسلام کا حکم یہ ہے کہ پھر اس علاقے سے نہ کوئی باہر جائے اور نہ ہی کوئی شخص باہر کا اس علاقے میں آئے۔ اور اس حدیث کی بنا پہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا۔ حضرات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اختلاف ہو جانا کوئی بات نہیں ہے، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلافات امت میں ہو جاتے ہیں، علمی اختلافات ہوتے ہیں، فقہی اختلافات ہوتے ہیں، فقاہت کے اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن حضرات ہمیں دیکھنا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف ہمیں دیکھنا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف، اللہ جلال والاکرام کے قرابین کی طرف، آقا کائنات علیہ السلام کے احکامات کی طرف۔ آخر میں ایک بار پھر ہم دعا کرتے ہیں، اللہ جلال والاکرام ہم سب کو تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو تمام قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ جلال والاکرام نے صحت و سلامتی اور ایمان کی زندگی نصیب فرمائے اور خاتمہ بھی ایمان فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔